کسی کو معاف کرنا. اب معاف کرنے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ معاف کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے. کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم ایک بندے کو کیسے معاف کر دیں، ہمیں اتنا نقصان پہنچاتا ہے، ہماری ٹانگیں کھینچتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے. معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ دل میں بدوا اور گرج نہ رکھیں، نفرت نہ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل جیسے پہلے مکس اپ ہوتے تھے ویسے ہی ہونے لگ جائیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وحشی جو کہ صحابی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی تھے. آئی ہوپ وحشی کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا. حضرت حمزہ کو اتنی بے دردی سے شہید کیا تھا وحشی نے، کلیجہ نکال لیا تھا. تو فتح مکہ کے موقع پہ وہ ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کہا نبی تو معاف ہی نہیں کریں گے، میں نے تو ان کے چچا کو اتنی بے دردی سے مارا. ڈر کے بھاگ گیا. تو کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول بہت معاف کرنے والے ہیں، تم آؤ. تو اللہ کے رسول کے سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کہا کہ اچھا تم نے کیسے مارا تھا میرے چچا کو؟ تو اس نے تھوڑا سا بتایا. اللہ کے نبی زور و قطار رونے لگے اور کہا کہ معاف میں نے تمہیں کر دیا، لیکن آئندہ میرے سامنے چہرہ ڈھانپ کے آنا. کیا بات ہوئی کہ معاف کر دیا ہے، میں کوشش کروں گا بھولنے کی بھی، لیکن معاف کر دیا، پکڑ نہیں کروں گا تمہاری، لیکن میرے سامنے نہیں آنا. تو معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے نفرت نہیں کرنی، پکڑنا نہیں کل کو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ آپ لوگوں کا ایٹریبیوٹ ہے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جب مسئلہ بنائیں گے، یار اونے مینوں اے کہتا، اونے مینوں اے کہتا، اونے اے گل کرتی، دیکھیں اس طرح زندگی نہیں چلتی ہے. جو انا ہے نا، انا، اس کو ہم انا کونڈا کہتے ہیں. ہماری جو انا ہے، انا جتنی آپ کی زیادہ ہوگی آپ کے لیے مسئلے زیادہ ہوں گے. ایک بات یاد رکھیں، امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب تک تمہیں اپنا پتہ ہے نا تو تم لوگوں کی باتوں سے ہارم نہیں ہونے والے. تمہیں پتہ ہے میں کیسا ہوں، لوگ جو کر رہے ہیں وہ ان کی غلطی ہے. کوئی آپ کے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے، سخت رویہ رکھتا ہے، آپ سے صحیح سے بات نہیں کرتا، آپ کو عزت نہیں دیتا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ اس کی تربیت کا مسئلہ ہے. تو اس کی تربیت کی غلط تربیت کی سزا اپنے آپ کو نہ دیں، اپنے آپ کو نہ کوسیں. آئی نو کہ مشکل ہوتی ہے، لیکن معاف کرنا سیکھیں. یہ پبلک سرونٹ میں معاف کرنے والا ایٹریبیوٹ بہت ضروری، بہت ضروری. میں آپ کو حذیفہ بن یمان کی مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا حضرت حذیفہ صحابی رسول، ان کا کیا ٹائٹل تھا، کیا لقب تھا؟ صاحب السر. صاحب السر کا مطلب ہے وہ شخص جس کو اللہ کے نبی نے سیکرٹس بتائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیکرٹس بتائے ہیں، راز بتائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب موت کے منہ میں تھے، حضرت عمر کو آپ کو پتہ ہے کہ خنجر مارا تھا ایک شخص نے. حضرت عمر زخمی موت کے منہ میں، اور حضرت حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ حذیفہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے تھے، راز بتائے تھے. حضرت عمر نے کہا حذیفہ کہیں میں تو نہیں اس لسٹ میں؟ اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن الخطاب، جس کے نام سے رومی بادشاہ اور یزدگار کانپتا تھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں منافق تو نہیں ہوں. حضرت حذیفہ رونے لگ گئے، کہتے ہیں امیر المومنین کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو لاسٹ ہوں گے. اگر کوئی منافقین 100% لوگ منافق ہوں تو آپ لاسٹ میں ہوں گے، کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا، ان کا ڈر تھا اللہ رسول سے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو صاحب السر، ان کی سٹوری یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں کھلبلی مچی، کس لیے مچی؟ انسٹرکشن فالو نہیں کی. اس میں بھی بڑا لیسن ہے، یاد رکھیں اپنے سینئرز کی انسٹرکشنز فالو کریں. جو آپ کے اوپر امیر ہے اس کی انسٹرکشن فالو کریں، بائی پاس نہ کریں آرڈر. اگر آرڈر زبردست ہے یعنی، اور زبردستی ہوتا ہے، آئی نو ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں سارے. کچھ صحابہ نے تھوڑی سی کوتاہی کر دی، انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے نہیں ہٹنا، ہٹ گئے. اینڈ میں مسلمانوں کو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 زبردست چوٹیں لگیں ہمارے نبی کو. تو حضرت حذیفہ بن یمان کے والد جو تھے یمان، وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں. کیسے کہ مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگ گئے، لیکن کس طرح؟ کھلبلی مچ گئی، گرد اڑ رہی تھی، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں لگا ہمارا ساتھی کون ہے، کافر کون ہے. تو غلط فہمی میں حضرت حذیفہ کے والد کو ہی مار دیا. حضرت حذیفہ دور سے بولتے رہے میرے والد ہیں، میرے والد ہیں.
لیکن مظاہرہ جنگ کے میدان میں کون سنتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے بڑا دکھ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے سامنے ہے, اب جو سلوک تم چاہو ان سے کرو. حضرت حذیفہ نے کہا میں انہیں معاف کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو قصاص لے لو, 100 اونٹ لے لو. 100 اونٹ قصاص ہوتے ہیں, بڑی رقم ہے, 2.5 کروڑ 2 کروڑ کے تقریباً, آج کے 2 کروڑ قصاص کی رقم ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پہ لے لیا قصاص, اور قصاص لے کے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا. 2.5 کروڑ روپیہ لے کے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا. کون؟ حضرت حذیفہ بن یمان. بڑا مشکل کام ہے, ان کا حق تھا, رکھ سکتے ہیں, لیکن بس لیول تھا, ہر بندے کا اپنا لیول ہوتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن ہم نے حذیفہ کو غریب نہیں دیکھا. اللہ نے اتنی قدر کی ان کے اس عمل کی کہ حذیفہ تو نے نہ صرف معاف کیا باپ کے قاتلوں کو, جو کہ غلطی سے ہو گیا تھا, ان کو پتہ تھا یار غلطی ہو گئی, قصاص لے کے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا. یہ لیول ہے. اسی لیے صاحب السر, اور اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن ہم نے حذیفہ کو غریب نہیں دیکھا.